بھائی مولا علی کی مدام پیش کر رہا ہوں. بن بن کے 1000 بار آئی دنیا، بن بن کے 1000 بار آئی دنیا، پر چشم علی میں نہ سمائی، پر چشم علی میں نہ سمائی. دنیا دو مصرے ہیں کہ جتنا کہ اٹھایا در خیبر کو بلند، حضور نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا، نظروں سے اسی قدر گرائی دنیا. مرادہ فرمائے حضرت حدیث علیہ اللہ محمد کے 4 مصرے فرماتے ہیں بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، بالیدہ ہوں وہ اوج مجھے آج ملا، ذل علم صاحب معراج ملا. منبر پر نشست سر پر حضرت کا علام، منبر پر نشست سر پر حضرت کا علام. اب چاہیے کیا تخت ملا تاج ملا. صلوات پڑھیں آئیے ادھر اندر آ جائیے، جگہ کافی ہے. اور ہمارے بلبل یہاں آ کے کچھ بیانی سیکھے، بلبل یہاں آ کے کچھ بیانی سیکھے. انداز فغاں مجھ سے فغانی، انداز فغاں مجھ سے فغانی سیکھے. 2 مصرے ہیں کہ رونا میری آنکھوں سے کرے حاصل اب، حضور دریا میرے اشکوں سے روانی سیکھے. تمہیں زمان ہے تب میرے سلوات پڑھیں آمدہ ہٹیا ادھر سے. برابر میں دوسرے کلمہ کہتے کیا حقیقت اور محبت کا رہنما کہتے، حقیقت اور محبت کا رہنما کہتے. حضور نظر قیام جو کرتی تو انتہا کہتے، نظر قیام جو کرتی تو انتہا کہتے. تمام جلوے تھے یکجا علی کے چہرے میں، تمام جلوے تھے یکجا علی کے چہرے میں. خدا نہ کہتے نصیری تو اور کیا کہتے. صلوات پڑھیں مومنین. ایک اور صلوات پڑھیں آپ. سلام کے 4-5 شعر تمام فرمائے، اس کے بعد مسیح کی خدمت. گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کہ گھر میں آب نہ تھا، مگر حسین سے صابر کو اضطراب نہ تھا. فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب، فشار سے جو بچا میں ہوا زمین کو عجب. صدای قبر میں دی حکم بود تراب نہ تھا. صلوات پڑھیں مومنین. رونے والوں کی آنکھوں کی مدح فرمائی ہے. فرماتے ہیں کہ اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم، اگر بہشت میں ہوتے نہ کوثر و تسنیم تو رونے والوں کی آنکھوں کا پھر جواب نہ تھا. شیخ سماعت فرمائے مولا علی کے پائے مبارک کی مدح فرمائی ہے. کس حسین انداز میں جناب انیس نے دست مبارک کا تذکرہ نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ علی کے پائے مبارک نے جو ضیا پائی،
علی کے پائے مبارک نے جو دیا پائی وہ نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا، وہ نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا۔ مرائے فرمائے، پھر فرماتے ہیں کہ حسین اور طلب آپ، اے معاذ اللہ، حسین اور طلب آپ، اے معاذ اللہ، تمام کرتے تھے حجت، سوال آپ نہ تھا۔ پھر مقطع دیکھیں، فرما رہے کہ انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، انہیں قوم کو ایک میسیج دیا جناب انیس نے کہ چاہے بھی جتنی بلندیاں نصیب ہوں، انکساری تمہارا حصہ بنی رہے۔ سبب دیکھے گئے ہیں، انیس عمر بسر کر دو خاک ساری میں، کہیں نہ یہ کہ غلام ابو تراب نہ تھا۔ صلوات پڑھتے مومنین۔ کیونکہ ڈاکٹر صاحب کا جو قیادت قاسم علیہ السلام کے حال کے وسیلے چند آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں، لہذا تعمیر روح میں انہیں کے حال کے وسیلے چند بندہ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ طویل مرچے کے چند درمیان سے لیے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں پھول کا تو بڑے چانسز ہیں، مگر میں نے سب راستے بند کر کے، اور میں نے چاہا یہ کہ مرحلہ بھی آپ کے سامنے، کیونکہ جناب قاسم کی جنگ میں سب سے اہم جو مرحلہ ہے وہ ادرک کا ہے اور اس کے ساتھ بیٹوں کا ہے، تو لہذا اس کو بالکل سمیٹ کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بلائے فرمائیں، ایک صلوات پڑھ دیں آپ۔ ابن حسن کو پھر شہیدی سے رضا ملی، آداب کر کے صفت نبی کو گزت خوشی، آیا خیام حال محمد میں وہ جری، رخصت ہوا حرم سے ملی خواہش دلی، حسن حسن عیاں کا ہر ایک احتشام سے، دولہا بنے ہوئے نکل آئے خیام سے۔ پھر آج رنگ بزم ہے بدلا ہوا تمام، ہے جام سبز، رعایت کیا پیتا ہوں لے کر حسن کا نام، ہے جام سبز پیتا ہوں لے کر حسن کا نام، جاتا ہے مجتبیٰ کا خلف بہر انتقام، اور تصویر ہے حسن کی سراپا وہ لالا فام، چتون پشان سولت و شوکت نثار ہے، زجماں ہے سب حسن حسن کی بہار ہے۔ سب مل کے صلوات پڑھیں۔ یہ 13 سال کا سن شریف تھا شہزادے کا، پہلی دفعہ میدان جنگ میں تشریف لائے ہیں، اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ ذرا بھی زیب تن نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کی ذرا عرب میں نہیں بنتی، تو یہ ان کی شجاعت کا پہلا مظاہرہ ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اس طرح سے میدان جنگ میں آ جایا جائے۔ دیکھیں آپ، کہتا ہے یہ جلال کوئی سر نہ آپ اٹھائے، کہتا ہے یہ جلال کوئی سر نہ آپ اٹھائے، اور خیر روک کا یہ قول ہر ایک سامنے سے جائے، چتون پکارتی ہے کوئی سامنے تو آئے، اور کہتی ہے آنکھ ہم سے کوئی آنکھ تو ملائے، کہتی ہے آنکھ ہم سے کوئی آنکھ تو ملائے، گمراہ خوب یہ ہے کہ آ جائیں راہ پر، پہلے نظر کے تیر چلیں گے سپاہ پر۔ خدا فرمائے کہ بے حد ہے رخش حضرت قاسم کی خوبیاں، بے عیب و خوش لجام و سبکگام و خوش رواں، چالاک و شوق و شیر دم و تیز رو جوان،
ہمیشہ سماعت میں سم پھول پور چشم دہن گل پری کی جان سم پھول پور چشم دہن گل پری کی جان دیکھا نہ ایسا کوئی سپیدو سیاہ میں اور شوقی سے رنگ رکھ نہ ٹھہرا نگاہ میں انہیں زمانے دلوہ پڑھیں آپ حضرت گردن اٹھائے بن کو وہ جاتا ہے شیر سا پہنچا وہ فوج میں وہ قیامت کا غل اٹھا جاتا ہے دشمنوں کی صفیں چیرتا ہوا اور روکا مگر حسن کے جگر نے تو وہ روکا مگر حسن کے جگر نے تو وہ رکا ٹھہرا ہے رنگ میں قصد فلک ہے کیے ہوئے یہ گھوڑے کا جذبہ دیکھا ٹھہرا ہے رنگ میں قصد فلک ہے کیے ہوئے اور دستے لزاؤ سب ہیں باغے لیے ہوئے سلوات پڑھے آپ مجھے سماعت ہے چوتھا مصرع بیت سماعت فرمائے شہزادہ فرما رہا ہے کہ روکے سے شہسوار کے جب بات پا رکا ندا ہلا کے حضرت قاسم نے دی صدا گر جان ہے آئے سامنے بے دینوں بے حیاء شہزاد فرما رہے کہ دو چار ہاتھ دیکھے تباہی کے اشقیاء دو چار ہاتھ دیکھے تباہی کے اشقیاء بیت حاضر ہے فرما رہے کہ فوجوں کے دل سے گھر نہ ملی راہ شام تک فوجوں کے دل سے گھر نہ ملی راہ شام تک سر کاٹتا میں جاؤں گا کوفے سے شام تک صلوات علی مومنی شامت جو آئی فوج شقینے لگائے تیر ترکش میں ظالموں نے نہ اپنے چھپائے تیر پیغام جنگ فوج سے اس سم لائے تیر پہلے فرس کے پاؤں پر گرنے کو آئے تھی پہلے فرس کے پاؤں پر گرنے کو آئے تیر قاسم نے تیر کھینچ لی کسان باندھ سے اور پھر جا پڑے سپاہ پا حیدر کی شان سے صلوات پڑھے مومنی برابر فرمائے آئیے ذرا دیکھیں ایک صلوات پڑھے آپ شامت جو آئی فوج شقینے صلوات پڑھے آپ پھر جا پڑے سپاہ پا حیدر کی شان سے وہ قاسم جری کی چلی تیغ شعلہ بار جانے لگے وہ صوبے سخر کٹ کے اہل نار ہلچل ہوئی وہ رن میں ہوا حشر آشکار اب یہ تین میں سے حاضر خدمت کر رہا ہوں میرا فرمائے یہاں یاد رہتے ہیں سماعت فرمائے لوگ کہ آج کا موسم بھی کچھ اب رالوک تھا میرا فرمائے کہ گرتی تھی برف شام کے بادل پر بار بار گرتی تھی برف شام کے بادل پر بار بار بازار موت گرم تھا دل آپ تھے بازار موت گرم تھا دل آپ تھے آتش سے تیغ تیز کی شامی کباب تھے صلوات پڑھنے مومنی اللہم صلی اللہ محمد سمجھے زبان سے میرا دیا تھی شوق ایسی دیکھ کے دشمن مچل گئی تھی شوق ایسی دیکھ کے دشمن
مچل گئی تڑپی مثال برق یہ صورت بدل گئی. اب یہ مثل سماعت کے قابل ہے جہاں حضرات نے سماعت فرمائے. آئیے تھی شوق ایسی دیکھ کے دشمن مچل گئی تڑپی مثال برق یہ صورت بدل گئی. اٹھی گری پڑی کبھی تن کر سنبھل گئی. اٹھی گری پڑی کبھی تن کر سنبھل گئی اور دم میں صفوں کی کر کے صفائی نکل گئی. دم میں صفوں کی کر کے صفائی نکل گئی. غل تھا کہ ہے یہ وقت تباہی بچو بچو گرتی ہے برق خیر الہی بچو بچو. سب مل کے سلوات پڑھیں مومنین. دیکھی سپاہ شام کی جب حالت خراب ازرق یہ ابن سعد سے بولا بپیچ و تاب اے افسر جنود و دل ران روب و دھاب. ایک طفل سے کلیجے ہیں شیروں کے آپ پستی میں. دیکھیے وہ کہہ رہا ہے ملود امیر شام سے کہ پستی میں سب ہیں رنگ ہے یہ اس کے اوج کا. بستی میں سب ہیں رنگ ہے یہ اس کے اوج کا. پیاسے نے خوب بہا دیا سیراب فوج کا. پیاسے نے خوب بہا دیا. تمبی کے سلوات پڑھیں بولا عمر اگرچہ یہ طفل صغیر ہے یہ امیر پر ہاشمی ہے تیر زن و قلاگیر ہے نامک فگن ہے صاحب شمشیر و تیر ہے. ارے تنگ آ گئی ہے فوج لڑائی اخیر ہے. اس شان سے شہزادے نے جنگ فرمائی ہے. تنگ آ گئی ہے فوج لڑائی اخیر ہے. وقت مدد ہے کام ہے تجھ سے دلیر کا. جارن میں سر اتار کے لاؤس صغیر کا. حضرت کو ہوا کہ تو جا مقابلے پر. اس نے کہا کہ لڑکے سے لڑنا ہے مجھ کو ننگ. ہاں 4 بیٹے ہیں میرے سرہنگ و شوق و شنگ. یہ کہہ کے ایک پسر سے یہ بولا وہ بیت رنگ. دشتے وفا میں جا کے دکھا کوششیں پلنگ نفتیر کیسے کرتا دیکھوں تو شیر کو. میدان میں تے وہ تیر سے مار اس دلیر کو. یہ سن کے بس ایک اکبر میں یہ واسطے جانا ہو رہا ہے. ملا فرمائے سے زیادہ اختصار ممکن ہی نہیں تھا. ملا فرمائے یہ سن کے سوئے دشت وغا وہ لئی چلا. پشت فرس پکھائچے ہوئے تیغے کی چلا. گلرن میں ہے کہ دشمن ایمان و دین چلا. منہ میں اجل کے فتنہ دور زمین چلا آیا جو زد پا قتل وہ سرہنگ ہو گیا. حضور قاسم کے ایک بار میں چورنگ ہو گیا. سلوات پڑھیں مومنین. مارا گیا جو ازرق شامی کا ایک پستر. میدان میں دوسرا گیا تلوار کھائٹ کر جسے سنا گیرے ہوئے تھی موت. اسے یہ نہ تھی خبر آیا قریب شیر. چلی تیغ فرق پر بدلا زمین کا رنگ. فلک اس سے پھر گیا گھوڑے سے فرش خاک پر 2 ہو کے گر گیا. ایک اور سلوات پڑھیں آپ حضرات. دو بدگوہر جو ازرق شامی کے آئے کام تاریخ اس کی آنکھوں میں عالم ہوا. تمام باقی رہے تھے اور جو 2 دشمنے امام کرنے لگا وہ ان سے بصدر. یہ کلام میدان میں جا کے نام کرو. کچھ سپاہ میں لو انتخام بانیوں کا رزم. گاہ میں ملائے فرمائے کوئی بچہ یہ تصور نہ کرے کہ ایسا لکھا گیا ہوا کہاں ہوگا. کسی قلم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ جو ان کی شجاعت کو اپنے حصار میں لے سکے یا ان کے مصائب کو
اپنے حساب میں قلم کے حساب میں لے سکے، بالکل نہیں۔ ان کی طاقت تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ ان کی کیا طاقت تھی، ان کے کیا ولولے تھے۔ کربلا کے میدان میں جو 6 لاکھ آئے تھے ان کی تصویریں نہیں تھی، وہ چیدہ پہلوان قتل حسین علیہ السلام کے لیے بلائے گئے۔ سمجھ میں آیا آپ کے؟ ان سے مقابلہ تھا ان شہزادوں کا، معمولی بات نہیں ہے۔ مولا فرمائے دونوں شقی، پہلے تو اس نے ایک کو بھیجا، اب یہ 2 کو ایک ساتھ بھیج رہا ہے۔ صحیح سلوات پڑھیں۔ پریزیڈنٹ صاحب آپ کے نیمن آ گئی یا آ رہی؟ دونوں شقی یہ سن کے چلے پہلے کاردار، 2 دیو تھے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ برابر 2 دیو تھے کہ پشت پر گھوڑوں کے تھے، سوار آئے قریب حضرت قاسم، وہ نابکار آئے قریب حضرت قاسم، وہ نابکار اور تلواریں کھینچ کر یہ 2 وار، ایک بار تلواریں کھینچ کر یہ 2 وار، ایک بار بیکار ان کے وار گئے، زور گھٹ گئے، یہاں ایک ضرب تیغ میں 2 دیو کٹ گئے۔ سلوات پڑھ دے مومنین۔ چاروں پسر جو ادرک شامی کے مر گئے، اب یہ سننے کے قابل کچھ بند ہے، اس کے بعد میں پھر مذاہب کی منزلیں وہ بھی مجھے اختصار سے پیش کرنا۔ چاروں پسر جو ادرک شامی کے مر گئے، نامت علم کے 4 جگر میں اتر گئے، رو کر کہا کہ میرے دل و جان کدھر گئے؟ بولی اجل کے مر کے وہ سوئے سفر گئے، بولی اجل کے مر کے وہ سوئے سفر گئے۔ بھائی سنے جانے آزاد ہے کہ غم شہزادہ فرما رہا ہے، غم ان کا ہے عباس، تجھے کیوں انتشار ہے؟ ارے تو بھی سفر کو چل کہ تیرا انتظار ہے۔ سلوات پڑھے مومنین۔ ہتھیار سچ کے گھوڑے پر، ظالم ہوا سوار، بولی خدا کہ فیل پر دیکھو چڑھا بخار، فیل پر دیکھو چڑھا بخار، تصویر یہ خیال نے کھینچی ہے۔ ایک بار کو ہی رواں فرس تھا تو وہ دیوے زنگ بارت بار آ رہا تھا، گلا پھاڑتا ہوا آیا وہ رنگ میں فیل سا چنگھاتا ہوا۔ ملالہ فرمائے آیا وہ رنگ میں فیل سا چنگھاتا ہوا۔ نیزہ، اب یہ بچوں کے لیے وضاحت کرتا ہوں، بزرگ تو بہتر جانتے ہیں کہ کون سے جذبات لے کے شہزادے کے سامنے آیا ہو۔ 4 بیٹے ابھی واقعے جہنم ہوئے ہیں جو قوی ہیکل پہلوان تھے، اور اب یہ جنگ کر رہا ہے، تو کون سے جذبات لے کے شہزادے کے سامنے آیا ہوگا، یہ تصور کر کے انشاءاللہ سنیں، آپ کو لطف آئے گا۔ نیزہ ہلا کے حضرت نیزہ ہلا کے قاسم بے پر کے روبرو، اور قد و غضب سے کرنے لگا ترش، گفتگو ملون کہتا ہے حضرت خنام شام کی ہے مجھ سے آبرو، حضرت خنام شام کی ہے مجھ سے آبرو، یکتائے دہر ہوں میرا شورا ہے، 4 سود مجھ سے بند ہوتا ہے، رستم شکوہ کا تلوار میری کاٹتی ہے قلب کوہ کا۔ ملون نے کہا، ملایا فرمائے 14 مصرع بیت میں شہزادے نے جواب دیا ہے، دشتے وغا میں آنے کا ازدم یہ سبب ملون کہہ رہا ہے، معلوم ہے بیٹے کیے ہیں 4 میرے تو نے قتل، اب لو انتقام ان کا تو کم دل سے ہو تاب۔ اب جواب دیکھیں آپ، بولا حسن کا لال کہ خاموش بے ادب، بولا حسن کا لال کے خاموش بے ادب۔ یہ آپ یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ نخوت میں بھر رہا ہے، سزا اس کی پائے گا، ارے بیٹوں کے ساتھ تو بھی جہنم میں جائے گا۔
منایا فرمائے پڑھیں جاب یہ پڑھیں مسائل پتا گئے منایا فرمائے حفظ خدا دلیر کی صاحب آدمی سامنے ہے پریسیڈنٹ بھی ہے سب کی نگاہیں دیکھنا پڑتی ہیں بھائی منایا فرمائے حفظ خدا دلیر کی اس طرف سے بات اے فیصلہ کن اب یہ ادرک پاسے جاننا ہو رہا ہے حفظ خدا دلیر کی ہے اس طرف سپر ہر بار اس لہیم کا خالی گیا ادھر موزی تھکا تو رک گیا خود دستے بد گوہر اور قاسم نے تیغ تیز پر کی تب کے ایک نظر سنیا قاسم نے تیغ تیز پر کی تب کے ایک نظر چمکی مثال برق سرے سینہ چاک پر دو ٹکڑے دیو ہو کے گرا فرش خاک پر تلوار پڑے مومنی سندے تمام ایک اور تلوار پڑے پھر قاسم جوان سوئے فوجے لئی بڑھے رانوں میں رخش دابے ہوئے خجنگی بڑے توڑا پرا کہیں طرفے سب کہیں بڑے تیمی سے سنا مثل علی چڑھائے ہوئے آستین مثل علی چڑھائے ہوئے آستین بڑے مداح ہر فرشتہ ہے تیغاز مائی کا مداح ہر فرشتہ ہے تیغاز مائی کا ارے نقشہ کھچا ہوا ہے بہت کی لڑائی کا بہت کی لڑائی کا تو مل کے تلوار پڑے مومنی سینے میں گھر بنا یہ دیتی ہے دل کو داغ سینے میں گھر بنا کے یہ دیتی ہے دل کو داغ وہ شاخ ہے خدا کی مگر خود ہے باغ باغ ہر ایک کو قتل کر چکی حاصل ہوا فراغ کیا کیا بجھائے شام کے جلتے ہوئے چراغ کیا کیا بجھائے شام کے جلتے ہوئے چراغ اتنے کیے شکار کہ دل سیر ہو گیا حضور ایسے بجھے چراغ کے اندھیر ہو گیا تو مل کے دربار پڑے مومنی کہتے ہیں سب کے آج لڑائی کی حد ہوئی کیوں اس قدر ہر ایک کو لڑنے میں قد ہوئی کیا ہاتھ ہے کہ جس سے ہر ایک ضرب رد ہوئی کہتا ہے یہ دل ہے خدا کی